امریکہ میں چاہے صدر ٹرمپ رہو یا جو بائیڈن رہو، اس سے ہندوستان کو کوئی فرق پڑنے والا نہ پہلے پڑنا تھا یا اب نہ پڑ سکے گا۔ لیکن جو بائیڈن کے آنے سے اگر دیکھیں گے تو مودی کے لیے بہت ہی بری خبر رہے گی۔ کملا ہیرس کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کمل کا پھول جس طرح بی جے پی کا نشان ہے، میں کہا یہ کملا بالکل الگ ہے۔ سابق صدر اوباما جب ہندوستان سے جا رہے تھے تو انہوں نے آخری لمحات میں ایئرپورٹ پہ یہ کہا تھا کہ ہر ایک کو دنیا میں بغیر کسی ڈر و خوف کے جو بھی ریلیجن، جو بھی مذہب کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، ان کو رہنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ ایک جملہ اوباما کا تھا جو ہندوستان کو بہت ہی ناگوار گزرا تھا، بلکہ بی جے پی کو خاص طور پر ناگوار گزرا تھا۔ سولار انرجی کے شعبے میں جو ہندوستان پہلے سے ہی کافی آگے بڑھتا چلا جا رہا، اس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا۔ آئل ریفائنری انڈسٹریز میں ایک بہت زیادہ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے دوست تھے، بلکہ ہندوستان کی دوستی سے زیادہ انہیں مودی کی دوستی زیادہ پسند تھی۔ ہم سستا تیل جو خریدا کرتے تھے ایران سے اور وینیزویلا سے، اس پہ پابندی لگا دی تھی اور ہندوستان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ہم مہنگا تیل خریدیں، پیٹرول خریدیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے تو H1B ویزا ریسٹرکشن تھے جو ہندوستانی شہری امریکہ میں جا کے کام کر سکتے تھے، اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ مودی صاحب گلے نہیں ملتے، مودی صاحب گلے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو گلے پڑتے تھے ٹرمپ کے، وہ اب کس حد تک جو بائیڈن انہیں گلے لگنے دیتا ہے یا گلے پڑنے دیتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر سیمانچل کے علاقے میں 24 سیٹوں پہ وہاں پہ اگر کچھ مسلم رائے دہندوں کی تقسیم اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے یا نتیش کمار کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تیجسوی یادو کا یا راہل گاندھی کا، بلکہ سیکولر ہندوستان کے لیے ایک بہت خطرناک موڑ اختیار کر سکتا ہے۔ نوجوان طبقے کا اگر دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یقیناً فون ثابت ہوگا کہ کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن آئندہ نسل کے لیے فون بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آئندہ جو نسل آنے والی ہے ہماری، وہ ڈائریکشن لیس چلے جائیں گی۔ فون کو گھورنے سے یا فون میں آپ مشغول ہونے سے یہ کوگنیٹیو تھنکنگ کیپیبلٹی آپ کی دماغ میں کم ہو جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سیل فون کو کم کریں اور بچوں کو جو کھیل کود کرنے کی جو عادت ڈالنی چاہیے یا عادت پہلے ہوتی تھی، اسی عادت میں اگر ہم بچوں کو لگائیں گے تو یہ ہمارے آئندہ کے مستقبل کے لیے بہتر رہے گا۔ السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور ساتھی ناظرین، اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ہفتے اگر ہم دیکھیں گے تو طویل انتخابی جنگ کے بعد امریکہ کے انتخابات بھی ختم ہو گئے ہیں اور بہار کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں جس پر ضمنی انتخابات ہونے تھے اس کا بھی تقریباً طے ہو گئے ہیں، اور 7 تاریخ کو چونکہ آج آخری مرحلہ بھی بہار کا ختم ہو گیا ہے۔ اب ہندوستان کو انتظار ہے 10 نومبر کا، جبکہ امریکہ 3 نومبر کو اپنا انتخابی عمل ختم کر دیا ہے اور نتائج بھی آ گئے ہیں۔ نئے صدر امریکہ جو بائیڈن کو امریکی صدارت کی کرسی بہت بہت مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بائیڈن کے جیتنے سے کیا فرق پڑے گا۔ دیکھیے، امریکہ میں چاہے صدر ٹرمپ رہو یا جو بائیڈن رہو، اس سے ہندوستان کو کوئی فرق پڑنے والا نہ پہلے پڑنا تھا یا اب نہ پڑ سکے گا، اس لیے کہ ہندوستان ایک عالمی سطح پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس پر ہر ایک کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر امریکی صدر کا دیکھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے لیے جہاں پہ جو بائیڈن نقصان دہ ہو یا فائدہ مند ہو، یہ تو الگ بات ہے، اس لیے کہ ہندوستان کو تو فائدہ ہی رہے گا، لیکن جو بائیڈن کے آنے سے اگر دیکھیں گے تو مودی کے لیے بہت ہی بری خبر رہے گی، اس لیے کہ جو موب لنچنگ کا سلسلہ تھا یا تبدیلی مذہب کو روکنے کا کنورژن کا جو مسئلہ تھا، ریلیجیس کنورژن کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر جو بائیڈن بہت زیادہ متفکر ہیں اور وہ ٹرمپ کی طرح ڈھیلی ڈوری نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کا آنا ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مودی ہو یا مودی کے بھکتوں کے لیے وہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کی جو نائب صدر ہے کملا ہیرس،
کملا ہیرس کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کمل کا پھول جس طرح بی جے پی کا نشان ہے، میں کہا یہ کملا بالکل الگ ہے۔ یہ کملا بھی اگر دیکھیں گے تو ہندوستان کی کشمیر پالیسی کی سخت مخالف رہی ہے۔ ویسے سابق صدر اوباما جب ہندوستان سے جا رہے تھے تو انہوں نے آخری لمحات میں ایئرپورٹ پہ یہ کہا تھا کہ ان کا یہ جملہ تھا کہ ہر ایک کو دنیا میں بغیر کسی ڈر و خوف کے جو بھی ریلیجن، جو بھی مذہب کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، ان کو رہنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ ایک جملہ اوباما کا تھا جو ہندوستان کو بہت ہی ناگوار گزرا تھا، بلکہ بی جے پی کو خاص طور پر ناگوار گزرا تھا۔ اب تو یہ معاملہ ہے کہ یہ معاملہ بالکل الگ ہو گیا ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد سے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو اس الیکشن میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تقریباً 23 کروڑ امریکہ میں اہل ووٹ ڈالنے کے اہل رائے دہندے تھے، جس میں سے 16 کروڑ نے پہلی بار اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ اور کرونا وائرس کے چلتے ہوئے یہ الیکشن بہت ہی الگ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اس امریکی انتخابات کو الگ قرار دینے کے لیے۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے صدر ہے جو صدارتی کرسی پہ فائز رہتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے ہارنے والے پہلے صدر بن گئے ہیں، تو وہ ایک بات بہت ہی اہم رہی ہے۔ اور H1B ویزا میں کوئی زیادہ تبدیلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو بائیڈن میں، لیکن جو بائیڈن کے آنے سے یا الیکشن کے جو امریکہ کے جو رائے دہندے تھے ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، 20 سال میں جو تبدیلی آئی ہے 2000 سے 2020 تک اگر ہم دیکھیں گے تو ایشین امریکنز، مطلب ایشیا کے جو لوگ امریکی شہریت حاصل کیے ہیں، ان میں جو بڑھاوا آیا تھا وہ تقریباً 140% کے قریب تھا، جبکہ میکسیکنز میں 121% میکسیکن باشندوں نے امریکی شہریت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ چائنیز ہے، فلیپینو ہیں، پاکستانی ہیں، ویتنامیز ہیں، یہ ان کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے۔ بہرحال امریکہ میں جو غیر امریکی شہری ہے، جو امریکی شہریت لے لیے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ 34 لاکھ لوگ امریکہ کی بورن سٹیزن ہیں، یہ وہاں پہ پیدا ہو کے ان کو شہریت مل گئی ہے۔ بہرحال صدارتی انتخابات ہوئے یا ٹرمپ کے گزشتہ 4 سالوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان بلکہ امریکن یونیورسٹیز میں جو پڑھنے والے ہیں اس میں، یا امریکہ میں جو ایشینز ہیں اس میں 50% ایشینز گریجویٹ ہے، جبکہ 34% چائنیز گریجویٹس ہوتے ہیں، اور 18% انڈینز ایسے ہیں جو امریکی یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں۔ اور امریکی یونیورسٹیز کا بہت برا حال ہے وہاں پہ، کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ان پر کئی حد تک یا باہر کے طلباء کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، جبکہ امریکی یونیورسٹیز کو جو آمدنی ہوتی تھی باہر بیرونی طلباء سے، وہ تقریباً ہندوستانی روپیوں میں اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے، اگرچہ کہ ایشینز کے، چائنیز، سبھی لوگ جو جا کے پڑھتے تھے ان کی تعداد الگ ہے، لیکن جو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی وہ تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے ہندوستانی روپیوں کی آمدنی امریکہ کو ہوتی تھی۔ اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد سے ہندوستان کو، یقیناً ہندوستان بہت بڑی عالمی منڈی ہے جہاں پہ ہندوستان کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن کن شعبوں میں ہندوستان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا اگر ہم اس کی بات کریں گے تو سولار انرجی کے شعبے میں جو ہندوستان پہلے سے ہی کافی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا۔ آئل ریفائنری انڈسٹریز میں ایک بہت زیادہ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفنس تو خیر امریکہ ہر وقت ہی اسلحہ گولہ بارود بیچنے میں آگے رہا ہے، تو ہندوستان کی جو کھپت ہے یا ہندوستان کی جو خریدی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے دوست تھے، بلکہ ہندوستان کی دوستی سے زیادہ انہیں مودی کی دوستی زیادہ پسند تھی، لیکن ہندوستان کے لیے دوست کی شکل میں جو دشمنی کا کردار ڈونلڈ ٹرمپ نے نبھایا ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کی جو امپورٹ پالیسی تھی، جو ہم سستا تیل جو خریدا کرتے تھے ایران سے اور وینیزویلا سے، اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور ہندوستان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ ہم
महंगा तेल खरीदें, पेट्रोल खरीदें। ये एक सबसे बड़ा दोस्ती के शक्ल में जो दुश्मनी का किरदार निभाए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो एक था। इसके अलावा हिंदुस्तान और चीन के जब ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे थे, बल्कि सरहदी तशद्दुद बढ़ गया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक राह हमवार करना था या अपने क़ानून में जो लचक पैदा करना था, वो नहीं किए थे, ताकि हिंदुस्तान रशिया से असला गोला बारूद ख़रीद सकता था। तो वो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप यकीनन ट्रेड टैरिफ्स में अगर देखेंगे तो स्टील से लेके रबर तक भी काफ़ी इंडियन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दिए थे। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शन थे, जो हिंदुस्तानी शहरी अमेरिका में जाके काम कर सकते थे, उस पे पाबंदी लगा दी गई थी। और सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ था हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान ने अमेरिका की बात मानकर पेरिस क्लाइमेट समझौता या मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत किए थे, आखिरी लम्हे में डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से राह फरार इख्तियार की थी। तो बहरहाल ऐसे ही चीज़ थे। अब देखना ये है कि किस तरह जो बाइडन हिंदुस्तान को लेके आगे बढ़ते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ सकते, हिंदुस्तान को लेकर ही आगे बढ़ना है। लेकिन मोदी की जो बकौल अभिषेक सिंघवी के कांग्रेस के, मोदी साहब गले नहीं मिलते, मोदी साहब गले पड़ते हैं। तो ये जो गले पड़ते थे ट्रंप के, वो अब किस हद तक जो बाइडन उन्हें गले लगने देता है या गले पड़ने देता है, ये देखना है कि अब उसका खुलासा सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये थी कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका में भी देखेंगे तो ये सियासी रसाकशी जारी थी। और सियासी रसाकशी के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान में जो आने वाली तब्दीली है, एनडीए या बीजेपी ने जब 300 का निशाना पार किया था, उस वक्त से बीजेपी अपने आप को ज़मीनी सतह पे मजबूत करती चले जा रही थी। हुआ ये कि अकाली दल ने जिस तरीके से एनडीए से बाहर जाने का फ़ैसला किया है, उसके बाद अगर देखेंगे तो बीजेपी का जो रवैया रहा है, वो बिहार इंतखाबात से ऐन क़बल नीतीश कुमार को भी अलग थलग करने की एक कोशिश रही है। चाहे वो चिराग पासवान को अलहदा लड़ने की तरगीब देना हो या नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की बात है, बिहार में बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 123 सीट जो लड़ रही है, उसमें बीजेपी ये चाह रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, ताकि बिहार की सियासत में फिर एक नया इनकलाब बर्पा कर सकें। मगर हो रहा ये कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं, वहाँ पे मोदी के भी होश उड़ गए हैं। अब देखना है कि ये किस तरह बिहार जाता है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बिहार तेजस्वी यादव के हक़ में जाएगा। अगर सीमांचल के इलाक़े में 24 सीटों पे, वहाँ पे अगर कुछ मुस्लिम राय दहिंदों की तक़सीम अगर होती है, तो उसके बाद अगर बीजेपी को फ़ायदा होता है या नीतीश कुमार को फ़ायदा होता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान, मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजस्वी यादव का या राहुल गांधी का, बल्कि सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर सकता है। अगरचे कि मध्य प्रदेश में भी इंतखाबात हुए हैं, जहाँ पे कमलनाथ सरकार अपने बचाव के लिए या अब फिर वापसी के लिए, हुकूमत में फिर वापस आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को वहाँ से फिर से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल साउथ में अगर आएंगे तो DK शिव कुमार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि येडियुरप्पा को हराने के लिए। वहाँ पर भी सेक्युलर गवर्नमेंट को हटाकर बीजेपी ने वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई है। तो DK शिव कुमार अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ पे जीत अगर वो दर्ज करते हैं तो फिर येडियुरप्पा की हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि 9 सीटों में गुजरात में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। और गुजरात में ऐसे टाइम पे ये 9 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर में और सदर बीजेपी गुजरात में तालमेल का फुकदान है। अगर वहाँ पर भी कुछ चीज़ चेंज होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है पूरे हिंदुस्तान में। वैसे ये कहा जाता है कि जब भी हिंदुस्तान की सियासत पे घने बादल आते हैं तो बिहार ही अच्छा रास्ता दिखाता है या बिहार से तब्दीली शुरू होती है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لیں گے کہ آئندہ ہفتے سے پہلے انتخابات کے رزلٹس بھی آ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کس سمت میں جا رہا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس ہفتے مجھے پاسپورٹ آفس جانے کا موقع ملا، وہاں پہ دیکھ کے اتنی زیادہ پریشانی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، خاص طور پہ مسلم بچوں کے ہاتھوں میں، یقیناً ہر بچہ آج کل فون کے لیے ایڈکٹڈ ہے، لیکن خاص طور پہ مسلم بچوں کے ہاتھوں میں فون والدین تھما دیتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جا رہے ہیں۔ ہو رہا یہ کہ سب سے بڑا آج جو پورے نوجوان طبقے کا اگر دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یقیناً فون ثابت ہوگا کہ کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن آئندہ نسل کے لیے فون بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ آن این ایوریج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ہندوستانی 5 سے 7 گھنٹے فون کو دیکھنے میں وقت گزارتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ، اہم وقت آپ کا فون دیکھنے میں چلے جا رہا ہے۔ فون سے ہونے والے، چاہے وہ گیمز کھیلتے ہوں یا یوٹیوب دیکھتے ہوں یا انٹرنیٹ سرف کرتے ہوں، لیکن فون دیکھنے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو دماغ کی آپ کی جو جھریاں ہیں، دماغ کے جو سیلز ہیں، اس میں بہت ہی بڑا نقصان سیل فون کے دیکھنے سے یا آپ جو کنٹینیوس جو گھور رہے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کے 5 گھنٹے برباد ہو گئے ہیں، دوسرا آپ کا دماغ بھی اس میں کسی حد تک مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، دماغی امراض میں۔ ویسے ہی آئندہ جو نسل آنے والی ہے ہماری، وہ ڈائریکشن لیس چلے جائیں گی۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ 5 گھنٹے اگر آپ دیکھ رہے ہیں فون تو آپ کا 5 گھنٹے زندگی کے یا دن کے اہم 5 گھنٹے آپ کے فون دیکھنے میں چلے جا رہے ہیں، جبکہ اگر آپ وہ اسی 5 گھنٹے کو چاہے وہ روزگار کے لیے استعمال کریے یا کمائی کے لیے استعمال کریے یا خاندان پہ بھی بچوں کے اوپر اگر آپ خرچ کریں گے، صرف کریں گے وہ وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ فائدہ ہے، بلکہ عبادت میں اگر لگیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ 5 گھنٹے دیکھنے سے جو آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کا دماغ ایک حد تک سستی کے طرف مائل ہوتا ہے۔ جب سستی ہوتی ہے تو دماغ کو عموماً اگر دیکھیں گے تو دماغ 2 حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔ ایک دماغ ہوتا ہے کہ کوگنیٹو برین یا کوگنیٹو تھنکنگ کی طرف ہوتا ہے، تو دوسرا ایموشنل تھنکنگ کی طرف ہوتا ہے۔ جذباتی احساسات ایک جگہ ہے، سوچنے کی صلاحیت کی بات دوسری رہتی ہے۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کوگنیٹو ایموشنلی اگر آپ جذباتی اعتبار سے جو بھی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی اعتبار سے آپ کا کام نہیں چلتا۔ جذبات ہونا ضروری ہے لیکن جذبات سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ کا دماغ سوچنے کے لیے لگتا ہے تو اس وقت آپ کو لاجیکل تھنکنگ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح سمت میں جو سوچنے کی بات ہوتی ہے، یا اگر آپ کچھ بات بھی کرتے ہیں تو وہ بات کے لیے آپ کا کوگنیٹو دماغ کام کرتا ہے۔ لیکن فون کو گھورنے سے یا فون میں آپ مشغول ہونے سے یہ کوگنیٹو تھنکنگ کیپیبلٹی آپ کی دماغ میں کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سستی آتی ہے، اور آنکھوں کے امراض کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی زیادہ آپریشنز آنکھوں کے دواخانوں میں ہونے والے ہیں، چاہے وہ ریٹینا پلاسٹی ہو، موتیا کا آپریشن ہو، جو بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سیل فون کو کم کریں، اور بچوں کو جو کھیل کود کرنے کی جو عادت ڈالنی چاہیے یا عادت پہلے ہوتی تھی، اسی عادت میں اگر ہم بچوں کو لگائیں گے تو یہ ہمارے آئندہ کے مستقبل کے لیے بہتر رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چند باتوں کے ساتھ اس ہفتے کے پروگرام کو میں یہاں پہ اختتام پہ پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔